پہلے زمانے میں بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضور آئے تو پھر بیٹیوں کو عزت ملی۔ حضور آئے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا گیا۔ یہ حضور کی برکت ہے کہ آج کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرتا۔ لیکن کچھ لوگ آج ایسے بھی ہیں کہ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو نحوست سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بادشاہ تھا جو عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، لیکن اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی نہ پیدا ہو۔ دوسروں کے بارے میں اس کا کچھ خیال غلط نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی اسے پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنے یہاں کہہ رکھا تھا کہ ہماری جتنی بیویاں ہیں ان سے کوئی بھی بیٹی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا اور بیٹی دینے والا ہے، اور اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا کہ ہمیں بیٹی نہیں پسند ہے، اگر جس کی بھی بیٹی ہو گئی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ باہر گیا ہوا تھا، کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، بیوی حاملہ تھی تو بچے کی ولادت ہوئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بیوی بہت ڈر گئی، ملکہ بہت ڈر گئی کہ جب بادشاہ دیکھے گا، میرا شوہر دیکھے گا تو میری بیٹی کو قتل کر دے گا۔ اس نے کیا سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو یہ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کو پال لے گی۔ تو اس نے نظر دوڑائی تو ایک بوڑھی دائی تھی، بھروسے کی تھی۔ اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے، آپ اس کی پرورش کرو، آپ اس کی دیکھ بھال کرو، آپ کو میں یہ ذمہ داری دیتی ہوں، اور جب میری بیٹی بڑی ہو جائے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ وہ دائی اماں کو اس نے بیٹی دی اور کچھ رقم اس کو دے دی تاکہ وہ اس کی پرورش میں کوئی کمی نہ رکھے۔ وہ بوڑھی دائی تھی، اس کو لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ محل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بیٹی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ مشہور ہوا، بادشاہ آیا، اس کو بتا دیا گیا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کہ مری ہوئی تھی، اور دائی اماں نے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ سارے کام چپکے چپکے سے ہو رہے تھے۔ دائی اماں اس بیٹی کو پالنے لگی، یہاں تک کہ وہ بیٹی جوان ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، جب بیٹی کی عمر 20-21 سال ہو گئی، جوان ہو گئی تھی، تو پھر آئی ایک دن وہ محل کے اندر وہی دائی اماں، اور اس ملکہ سے کہنے لگی کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، 20-21 سال کی ہو گئی ہے، بتائیے اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کو محل میں لے آؤں۔ میں نے اس کو بتایا بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا ایسا ہے، ابھی آپ اپنے ہی گھر رکھو، اگر آپ یہاں لاؤ گی تو بادشاہ اس کو قتل کر دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ایسے ہی مار دی جائے۔ ماں ہوتی ہے نا، اس کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے۔ ماں کے سامنے اگر آپ اس کے بچے کو تکلیف پہنچاؤ گے تو وہ سہ نہیں سکتی، اسے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ماں ہوتی ہے یار۔ تو اس نے منع کر دیا۔ بادشاہ ایک دن شکار پہ نکلا تھا۔ بادشاہ گیا تھا جنگل کی طرف، شکار کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اسی بوڑھی دائی کا گھر پڑ گیا۔ بوڑھی اماں کا گھر پڑا تو بیٹی بادشاہ کی وہیں تھی، 20-21 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس شہر میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ بادشاہ کی جب نظر اس پر پڑی تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ سنو یہ کون لڑکی ہے؟ تو وزیروں نے کہا کہ یہ اس بوڑھی دائی کی بھانجی ہے۔ بوڑھی دائی نے سب کو یہ بتا رکھا تھا کہ میری بھانجی ہمارے یہاں رہتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم سب لوگ کل اس کے رشتہ لے کے آنا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، وزیر اور سپاہی اور کچھ چند لوگ مل کے اس بوڑھی دائی اماں کے ہاں گئے، اور بوڑھی دائی سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو بادشاہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کرا دی جائے۔ بوڑھی دائی نے جب اتنا سنا تو پیروں سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کو ہی تو معلوم تھا کہ یہ بیٹی اسی بادشاہ کی ہے، اور وہ بادشاہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ رشتہ منظور نہیں کر سکتی، اس لیے یہ میری بھانجی ہے، میں بہت غریب ہوں،
میری حیثیت کیا ہے کہ میں اپنی بھانجی کا نکاح بادشاہ کے ساتھ کر دوں۔ وزیر چلے آئے، بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے پھر بھیجا۔ وزیروں نے بڑی منت سماجت کی، بوڑھی کو منایا، لیکن بوڑھی نہیں مانی، کیونکہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ تو اس کا باپ تھا نا بادشاہ، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہے، کیسے شادی کر سکتا ہے؟ بوڑھی تو سب حال جانتی تھی نا۔ تو تیسرے دن جب وزیروں نے جا کے بادشاہ سے بتایا کہ بادشاہ سلامت بوڑھی نہیں مان رہی، تو اس نے کہا سنو، اب تم جاؤ، وزیروں کو حکم دیا اور کہا بوڑھی اگر نہ مانے تو بوڑھی کو اٹھا کے لانا، دربار میں پیش کرنا، سزا بھی دینا۔ تو وزیر گئے، وزیروں نے بوڑھی کو منایا، بوڑھی نہیں مانی، کہ اسے تو معلوم تھا۔ جب نہیں مانی تو وزیروں نے مارنا شروع کر دیا، بوڑھی کو بہت تکلیف دی، کافی مارا، ایک تو ویسے بھی کمزور تھی، پھر اس کو مزید مارا، وہاں سے اٹھا کے لائے، دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بھانجی کا نکاح میرے ساتھ کیوں نہیں کرنا چاہتی ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بوڑھی نے کہا سنو، میں اس لیے نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی ہی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا، میں اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا بات سنو، میری بیٹی تو مری ہوئی پیدا ہوئی تھی، پھر یہ میری بیٹی کہاں سے آئی؟ کہا سنو، آپ کی بیوی، آپ کی بیگم نے مجھے پالنے کے لیے رکھا تھا، مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو پال لو ورنہ بادشاہ اس کو مار دے گا، اس کو قتل کر دے گا، اس لیے میں نے آپ کی بیٹی کو پالا ہے اور اس کو بڑا کیا، آج 20-21 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا اس کو بہت غصہ آیا، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا سنو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زندہ رہے، تو اپنی بہن کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دے، اس کو جنگل لے جا، لے جانے کے بعد اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کا خون میرے پاس لے کے آ، اس کی آنکھیں اور خون جب دیکھوں گا تب مجھے سکون ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پیدا ہو اور وہ یہاں رہے۔ اور اس بوڑھی کی ہمت تو دیکھو، اس نے میری بیٹی کو پالا ہے، اس بوڑھی کو تو اس نے معاف کر دیا، لیکن بیٹی کے لیے حکم سنا دیا اپنے بیٹے کو کہ لے جاؤ اور اس کو مار کے آ، اس کی آنکھ اور خون میرے پاس لا۔ بیٹا تھا، بہن کو لے گیا جنگل، اب بھائی بہن کا پیار امڑ آیا، اور بھائی بہن کا پیار بھی عجیب پیار ہوتا ہے۔ بھائی اپنے بہن کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتا، اس کو نہیں مار سکتا، بہن اپنے بھائی کے بارے میں کبھی بھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتی، کبھی بھی کوئی تکلیف بھائی پر آ جائے تو بہن آگے کھڑی ہو جاتی ہے، بہن کبھی برداشت نہیں ہوتی کہ اس کا بھائی پریشانی میں رہے، اور بھائی بھی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی بہن پریشانی میں رہے۔ پھر یہاں تو مارنے کا اور قتل کرنے کا مسئلہ تھا۔ جب بادشاہ کا حکم تھا بیٹے کے لیے تو بیٹا کہنے لگا ہے میری بہن تم یہاں سے بھاگ جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں مار سکتا، میں تمہاری آنکھوں کو کیسے نکال سکتا ہوں، میں تمہارا قتل کر کے خون لے جا کے ابا کو کیسے دے سکتا ہوں، میں نہیں مار سکتا۔ بہن کہنے لگی بھائی تو اپنی جان جوکھم میں کیوں ڈال رہا ہے، مجھے مار دے، اگر تو مجھے نہیں مارے گا نا تو بادشاہ تجھے مار دے گا، ابا تجھے مار دیں گے اگر تو مجھے نہیں مارے گا۔ اس نے کہا بہن تم مت سوچو اس بات کا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں اس کی بھی ترکیب نکال لوں گا کہ ابا کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بہن نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ بہن چلی گئی جنگل میں، اب اس کو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا کہ جانور کھا جائے گا یا کیا ہو جائے گا، کیونکہ اسے تو مارنے کا ہی حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں سے تو وہ بچ گئی نا، اس کے بھائی نے ایک ہرن کو پکڑا، اس کو مارا، اس کی آنکھیں نکالی اور خون نکال کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جلدی جلدی دیکھا، کہا چلو ٹھیک ہے، وہ خون ہرن کا تھا اور آنکھیں بھی ہرن کی تھیں۔ جلدی میں اس نے دیکھا اور کہا چلو ٹھیک ہے، مار دیا، اچھا کیا۔ اب بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ میری بیٹی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ ماں نے جب سنا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ رونے لگی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو بیٹے نے چپکے سے آ کے ماں سے کہا ماں آپ چنتا نہ کرو، بیٹی کو مارا نہیں ہے، میں نے بہن کو مارا نہیں ہے، بلکہ بہن کو میں نے نکال دیا، جنگل میں کہہ دیا میں نے کہ تو نکل جا، اور میں ہرن کو مار کے اس کی آنکھیں اور خون لایا ہوں۔ ابا کو یقین ہو گیا کہ میں نے بیٹی کو مار دیا ہے، میں نے بہن کو مار دیا، حالانکہ میں نے ایسا نہیں کیا، کوئی بھائی اپنی بہن کو مار سکتا ہے؟ تو اس کی ماں کو تسلی ہوئی، جان میں جان پڑی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ ادھر یہاں پر جنگل میں اکیلی یہ چل رہی تھی، چلتی گئی، کانٹے دار جنگل تھا،
اس کے کپڑے جنگل میں کانٹوں میں ہلکتے ہلکتے پھنستے پھنستے کافی پھٹ چکے تھے۔ اب اس نے پتوں کو اپنے جسم پر لگایا ہوا تھا، پتوں سے اپنا جسم چھپایا ہوا تھا۔ بھوکی بھی بہت تھی، ابھی وہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پاک دامن بہت تھی، اللہ سے ڈرنے والی بہت تھی، نیک تھی۔ بیٹھی تھی تو کسی کی آہٹ سنائی دی، کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی، ڈر گئی۔ اکیلی تھی جنگل میں، جنگل میں ویسے بھی اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو پھر بڑا عجیب لگتا ہے۔ پھر وہ تو اکیلی جا رہی تھی، نہ منزل کا پتہ ہے، جانا کہاں یہ کچھ پتہ نہیں۔ بادشاہ کے ظلم سے پریشان ہو کر اپنی منزل کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا دیکھتی ہے، کچھ گھڑ سوار آ رہے تھے، ان کو دیکھ کر وہ ایک گھنے پیڑ پر اوپر چڑھ گئی۔ آنے والا ایک دوسرے ملک کا بادشاہ تھا، وہ جنگل میں شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ دھوپ بھی تیزی کے ساتھ تھی۔ وہ آگے اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سوچنے لگا، کچھ سوچتا ہوگا۔ اس کا سر اوپر کی اور تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، پتوں کو دیکھ رہا تھا، اس درخت کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں نظر اس کی اسی لڑکی پر پڑ گئی۔ جب اس لڑکی پر نظر پڑی، جنگل میں اکیلی لڑکی اور وہ بھی گھنے درخت پر بیٹھی ہوئی، تو وہ جلدی سے اٹھ کے دور کھڑا ہو گیا۔ کہا، تم کون ہو؟ کون سی مخلوق ہو جو آپ اس گھنے درخت پر بیٹھی ہوئی ہو؟ لڑکی نہیں بولی۔ کہا، اللہ کے واسطے بولو، تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ تم کون سی مخلوق ہو، کون ہو؟ اس لڑکی نے کہا، انسان ہوں اور میں بہت ہی ستائی ہوئی ہوں، اور آپ کو دیکھتے ہوئے ڈر کے اس درخت پر بیٹھ گئی ہوں، آپ مجھے معاف کیجیے، آپ یہاں سے جائیے۔ اس بادشاہ نے پوچھا، آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ ہو کون، کہاں سے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، سب سے پہلے تو آپ جس چادر پہ بیٹھے ہو وہ چادر میرے طرف پھینکو، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اور میرے کپڑے جو تھے وہ پھٹ چکے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے وہ چادر پھینکی، اس لڑکی کو دی۔ اس لڑکی نے اپنا ستر چھپایا، اپنا جسم چھپا کے نیچے اتری اور کہنے لگی کہ میں بہت ستائی ہوئی ہوں، بہت پریشان ہوں، منزل کی تلاش میں ہوں، لیکن کہیں منزل نظر نہیں آتی، جنگل میں بھٹک چکی ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا، سنو، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ میری بات کو مانو گی؟ اس نے کہا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا، میں آپ کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں، کیونکہ اس کو بھی منزل کی تلاش تھی، اس کو بھی ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کی عزت کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں رکھ سکے اور بادشاہ کے ظلم سے اس کو بچا سکے۔ دوسرے ملک کا وہ بادشاہ تھا، بڑا شریف زادہ تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ اس نے جب اتنا سنا تو کہا، ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنے ساتھ اپنے اسی محل میں لے کے آیا، اور لانے کے بعد ایک وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ اس لڑکی کو آپ اپنے گھر میں رکھو، یہ آپ کی بیٹی سامان ہے، اور کل ہم آئیں گے اور اس لڑکی سے نکاح کریں گے۔ آپ اس کے باپ ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہیں، اور جو باپ کا فرض ہوتا ہے وہ آپ ادا کریں۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے حضور، جیسا آپ کا حکم ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کے وزیر اس لڑکی کو اپنے گھر لے گیا، کھانا وغیرہ کھلایا، اور اپنی بیگم سے کہا، اس بیٹی کا خیال رکھو، بادشاہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، بادشاہ نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، دونوں محل میں رہنے لگے۔ ایک عرصے کے بعد پھر ان کے یہاں ولادت ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو خوشی کا ماحول تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے میری شریک حیات، آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ کہا، ذرا اپنے بارے میں آپ آج بتاؤ، آج تک آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا ہے۔ تو اس لڑکی نے چھپایا اور کہا، نہیں آج نہیں بتائیں گے۔ اس نے بتایا نہیں۔ پھر کچھ سالوں کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر بڑا خوشی کا ماحول تھا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا، تب بادشاہ نے اس سے زیادہ زور دیا، پوچھا کہ تم کون اور کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اس کے جو بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ قتل کروا دیتا ہے۔ یہ تو میری ماں تھی، جب میں پیدا ہوئی تو بادشاہ گھر پہ نہیں تھا، بادشاہ محل میں نہیں تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں نے مجھے ایک دائی اماں کے حوالے کر دیا، انہوں نے میری پرورش کی۔ میں ایک غریب گھر میں پرورش کی ہوئی ہوں اور بہت ستائی ہوئی لڑکی ہوں، آپ مجھ سے مت پوچھئے اتنا کچھ۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے رہو، لیکن ایک بات سنو میری،
آپ کو میں آپ کے والد صاحب کے پاس لے چلوں گا، ان کے محل میں لے چلوں گا۔ جب اتنا سنا لڑکی نے تو اس کے آنسو نکلنے لگے، تیزی سے رونے لگی۔ کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اس محل میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی، میرا باپ بڑا ظالم ہے، مجھے دیکھے گا تو مار ڈالے گا۔ اس کے شوہر نے کہا تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب تک تمہیں لوگ مار رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ستا رہے تھے، جب تک تم اکیلی تھی، لیکن اب میری بیوی ہو چکی ہو اور اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ لگائے۔ جب اس کو حوصلہ ملا، بادشاہ کی اس بات کو سن کے، اپنے شوہر کی بات سن کے، اس کے جسم میں ایک نئی امنگ اور جان پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، وکیل کو بلایا اور قاضی کو بلایا۔ ان کی سرپرستی میں قافلہ تیار کیا اور کافی لوگ قافلے میں تھے، اور کہا جاؤ بادشاہ کے ہاں ان کو لے کے جاؤ۔ جب اس کی بیوی نے سنا کہ بادشاہ میرے ساتھ نہیں آ رہا، اس کا شوہر ساتھ میں نہیں آ رہا، کہا تم کیوں نہیں چل رہے ہو؟ کہا میں کہیں کسی کام سے جا رہا ہوں اور راستے میں دوسری یا تیسری منزل میں آپ کو مل جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر، قاضی، وکیل کی سرپرستی میں قافلہ چل دیا۔ جب پہلی منزل پر قافلہ پہنچا تو خیمے لگائے گئے، رات ہو چکی تھی، خیمے لگائے گئے، سب لوگوں نے اپنے اپنے خیمے لگا دیے۔ اس لڑکی کا بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ اب تو یہ بادشاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ اسی کے خیمے کے جسٹ سامنے وزیر کا خیمہ لگنے لگا۔ جب بالکل قریب میں وزیر کا خیمہ لگنے لگا تو اس لڑکی نے کہا کہ وزیر صاحب اب اپنا خیمہ تھوڑی دور پہ لگائیے، تھوڑی دوری پہ لگائیے، آپ کو پتہ نہیں میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی بیوی ہوں، آپ ہمارے سائڈ سے خیمہ لگا رہے ہیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وزیر نے کہا مجھے بادشاہ کا حکم ہے، آپ خاموش رہیں، آپ کی دیکھ بھال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہیں پر خیمہ لگائیں گے، آپ ہمیں منع نہ کریں۔ اس لڑکی نے کافی منع کیا لیکن وزیر نہیں مانا، کیونکہ اس کے دماغ میں الگ الگ باتیں چل رہی تھیں۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو وزیر اپنے خیمے سے نکلا۔ یہ لڑکی اکیلی تھی اپنے 3 بچوں کے ساتھ، تو رات میں نیند بھی نہیں آئی اسے، الگ الگ خیالات میں تھی، باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہاں جا رہے ہیں، کیسا کیا ماحول ہوگا۔ رات ہو چکی تھی کافی۔ وزیر اپنے خیمے سے نکل کے اس کے خیمے میں آ گیا۔ جب وزیر اپنے خیمے سے نکل کے اس لڑکی کے خیمے میں آیا تو لڑکی اٹھ گئی ایک دم اور کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم بادشاہ کی بیوی کے خیمے میں داخل ہو؟ تمہیں معلوم نہیں میں بادشاہی کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی بیوی ہوں، تمہیں یہ خبر نہیں ہے اور تم ہمارے خیمے میں داخل ہو رہے؟ وزیر نشے کی حالت میں تھا، سر پہ خون سوار تھا، وہ اس لڑکی سے بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ خبر نہیں، لیکن آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لڑکی نے اپنے بڑے بیٹے کو سامنے کیا اور کہا تمہیں اس بیٹے کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ دیا، قسمیں کھلائیں، لیکن وزیر کے سر پہ خون سوار تھا۔ وزیر نے اپنی تلوار نکالی، بڑے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب بڑا بیٹا قتل ہو گیا تو لڑکی گھبرا گئی، کہا آج یہ وزیر رکنے والا نہیں ہے، یہ ضرور حرکت کرے گا۔ اس نے کہا اچھا سنو، میں وضو سے ہوں، آپ مجھے تھوڑی اجازت دو، میں اپنا وضو توڑ کے آتی ہوں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جیسے ہی وہ لڑکی نکلی، خیمے سے نکلی تو دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگائی تو گھنی جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئی۔ وزیر ادھر اس کے انتظار میں تھا اور وزیر کے سر پہ خون سوار تھا۔ وزیر سوچ رہا تھا کہ اب آئے، لیکن وہ گھنی جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئی، لڑکی نہیں آئی۔ کافی دیر وہ انتظار کرتا رہا، پھر وہ باہر نکلا اور ڈھونڈنے لگا، وہ اس جھاڑی جاتا، اس جھاڑی، ڈھونڈنے لگا جنگل میں، لیکن لڑکی ایک گھنی جھاڑی میں جا کے چھپ گئی تھی جو وزیر کے ہاتھ نہیں آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے صبح ہو گئی، سویرا ہو گیا، لیکن لڑکی نہیں ملی۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو لڑکی بھاگتی ہوئی اپنے خیمے میں آئی، وزیر وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر یہ قافلہ چلا گیا۔ اب ایسا تھا کہ بادشاہ تو تھا نہیں ساتھ میں، اور یہ وزیر، وکیل اور قاضی انہی کی سرپرستی میں قافلہ چلتا تھا، اور دوسرے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے خلاف بول دے۔ اب کوئی عام انسان وزیر کے خلاف بھی نہیں بول سکتا، قاضی کے خلاف اور وکیل کے خلاف بھی نہیں بول سکتا تھا۔ وزیر کی جو یہ حرکت تھی تو لڑکی نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی، کس سے ذکر کرتی؟ تو دوسرا دن ہوا، جب دوسری منزل پر یہ لوگ پہنچے اور قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو اب دوسرے دن جو وزیر تھا اس کا خیمہ بہت دور لگا۔ اس دن وہاں پر وکیل کا خیمہ تیار ہو رہا تھا، تو اس لڑکی نے کہا وکیل صاحب یہاں پر تو ہمارا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے بالکل پڑوس میں آپ خیمہ کیوں لگا رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں؟ اس نے کہا آپ خاموش رہیے، اس لیے کیونکہ آپ کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے،
लड़की समझ चुकी थी कि इसके भी मन में कोई खोट है। लड़की पूरी रात नहीं सोई। जब काफ़ी रात गुजर गई तो वकील भी अपने खेमे से बाहर निकला और निकल के इस लड़की के खेमे में दाखिल हुआ तो इसके भी सर पे खून सवार था। नशे के आदी तो थे ये लोग, नशा करके आया था, वकील भी नशा करके आया था और उसने भी चाहा कि बदफेली करूं। लड़की उठ के खड़ी हुई, उसने अपने जो एक बेटा बचा था, 2 बेटे अभी बचे थे, तो जो बड़ा वाला था उसको सामने पेश किया, उसका वास्ता दिया, लेकिन वकील को बिल्कुल हया नहीं आई। वकील ने तलवार निकाली, उस लड़कियों को कत्ल कर दिया। लड़की समझ गई इसके भी सर पे खून सवार है और मैं एक बहुत पाक दामन लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई भी बदफेली करे, कोई भी गलत काम करे। उसने कहा मुझे इजाज़त दो, मैं वुज़ू से हूँ। आज ही उसने कहा कि मुझे थोड़ी इजाज़त दो, मैं वुज़ू से अपना वुज़ू तोड़ के आऊँ। वकील ने कहा ठीक है जाओ। जब इतना सुना तो लड़की धीरे से निकली और भागती हुई अंदर जंगल में जाके छुप गई। वकील ने थोड़ी देर इंतज़ार किया। जब इंतज़ार की घड़ियाँ पार की तो बाहर निकल के जंगल में तलाश करने लगा, ढूंढने लगा। ढूंढता रहा लेकिन लड़की नहीं मिली, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह हुई तो फिर वो चला गया, वकील भी चला गया। लड़की धीरे धीरे चुपके से आके अपने खेमे में दाखिल हुई। अब दोनों बेटे उसके मर चुके थे। उधर वजीर ने भी उस जो लड़के को कत्ल किया था उसको उठा के ले जाके दूर दफन कर दिया जाके, ताकि किसी को पता न चले। अब जब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन भी क्या माहौल हुआ। जब तीसरी मंजिल पर ये लोग पहुंचे, रात हो चुकी थी, पड़ाव डाला। अब लड़की तो बहुत डरी हुई थी। अब वो सोच रही थी कहीं काजी भी ऐसी हरकत ना कर दे। तो दूसरे दिन देखा वजीर का और वकील का खेमा बहुत दूर लगा था। क्योंकि शर्मिंदगी भी इन्हें बहुत थी कि 2 लड़कों को कत्ल कर दिया इन 2 लोगों ने। और सोच भी रहे थे कि बादशाह को पता चलेगा तो बादशाह हमारी गर्दन को उड़ा देगा, हमें कत्ल कर देगा। तो इस डर से और इस हैबत से दूर खेमा लगाया। तो काजी, उस दिन काजी का खेमा लग रहा था। तो लड़की समझ गई कि आज भी कुछ गलत होने वाला है। काजी साहब से कहा काजी साहब आप यहाँ पर खेमा क्यों लगा रहे हो। काजी ने कहा खामोश रहो, तुम्हारी देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है और अगर हम नहीं देखें तो बादशाह हमें कत्ल कर देगा। लड़की खामोश हो गई। जाके उसे नींद तो आने की नहीं थी कि 2 दिन का ये माहौल, ये मंजर उसकी निगाहों में था। जब आधी रात से भी ज्यादा रात गुजर गई, लड़की इधर सो नहीं रही थी, बैठी हुई थी अफसोस में कि 2 बेटों को गवा चुकी हूँ, 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया है। उसी अफसोस में बैठी हुई थी कि काजी भी निकल के आया और इसके खेमे में दाखिल हुआ। खेमा बिल्कुल पड़ोस में लगा था। इसके खेमे से निकल के और उसी लड़की के खेमे में दाखिल हुआ। और काजी आज बहुत नशे में था। काजी ने बदफेली करना चाहिए। लड़की ने छोटे बेटे को सामने पेश किया और वही बातें दोहराई। क्या तुम जानते नहीं हो मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ। बादशाह को जब मालूम चलेगा तो तुम्हें कत्ल कर देगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता। वो नशे में धुत था, खून सर पे सवार था। लड़की ने बेटे को सामने करके बेटे का वास्ता दिया, अल्लाह रसूल की कसमें दिलाई, वास्ता दिया, लेकिन काजी नहीं मानने वाला था। काजी ने भी तलवार निकाली और छोटे बेटे को भी कत्ल कर दिया। लड़की ने कहा मुझे इजाजत दो, मैं पाक हूँ, मैं वजू से हूँ, मुझे थोड़ी इजाजत दे दो अल्लाह के वास्ते। जब इतना कहा तो उसने कहा ठीक है तुम्हें इजाजत है। जैसे ही वो बाहर निकली फिर उसी दिन की तरह वो जंगल में भाग गई। काजी उसके पीछे पीछे, लेकिन काजी ने उसे पकड़ नहीं पाया। वो जाके एक जगह छुप गई। यहाँ तक कि सुबह हो गई फिर, और इधर इसने जो लड़का कत्ल हो गया था, जिसको कत्ल कर दिया था, उसे उठा के और उसे दफन कर दिया जाके। अब 3 दिन हो गए थे। लड़की अब दोबारा खेमे में नहीं गई। लड़की ने सोचा अब मेरे 3 बेटे मर गए और 3 बेटे इन्होंने कत्ल कर दिए हैं, अब आगे क्या होने वाला है मेरे साथ मुझे कुछ खबर नहीं। पाक दामन लड़की थी, अल्लाह रसूल से डरने वाली थी, सीरत फातिमा को अपनाने वाली थी, पाक दामन थी। सोचने लगी कि अब मैं अपनी जान दे दूंगी, अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, अब मैं मुंह क्या दिखाऊंगी किसी को। 3 बेटों को कत्ल करवा दिया, 3 बेटे कत्ल हो गए। इसी अफसोस में वो जंगल में निकल गई और पहुंचते पहुंचते एक दरिया के किनारे पहुंची और उसी दरिया में उसने छलांग लगा दी। उसी दरिया में कूद गई और जब उस दरिया में वो कूदी, छलांग लगाई, तो बहते बहते एक दूसरे गांव की तरफ वो निकली जो उसके बाप की सल्तनत में गांव आता था। उस बादशाह की सल्तनत में गांव आता था कि जो बेटियों को पसंद नहीं करता था, जिसकी ये बेटी थी और ये बहुत दुख की मारी थी, बहुत सताई हुई थी। तो वहाँ 6 भाई थे जो कि फकीर थे, गरीब थे, भीख मांगने वाले थे। वो मछलियाँ पकड़ने आए थे। उन्होंने जाल डाला हुआ था, जाल में ये लड़की फंस गई।
لڑکی پھنس گئی تو وہ لوگ جلدی سے اس لڑکی کو نکالا. اب چونکہ خوبصورت تو اتنی تھی کہ اس شہر میں اس کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا. اب 6 بھائی تھے, انہیں تو نہیں پتا نا یہ کس کی بیٹی ہے, کہاں سے آئی ہے. خوبصورت بہت تھی. 6 میں سے کہنے لگا کہ اس سے میں نکاح کروں گا, دوسرا کہنے لگا اس سے میں شادی کروں گا, تیسرا کہنے لگا میں کروں گا. اسی طریقے 6 بھائی آپس میں لڑنے لگے. تو جو بڑا تھا اس نے کہا سنو, اب اپنے والد صاحب کے پاس لے چلتے ہیں, ہمارے ابا جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم لوگ تسلیم کریں گے. تو 6 بھائی اس لڑکی کو لے کے اپنے والد صاحب کے پاس آئے تھے. وہ بہت عقل مند آدمی تھا. 6 بھائیوں کو بٹھایا. 6 بھائیوں نے بتایا کہ ایک لڑکی ہم لوگوں کو ملی, اس کی ہم نے جان بچائی, ہم چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیں, دوسرا چاہتا ہے کہ وہ نکاح کر لے, آپ حکم فرمائیں, آپ فیصلہ کریں کہ ہم لوگ کیا کریں. تو ان کے والد صاحب نے کہا سنو, یہ لڑکی اکیلی ہے, تم 6 لوگ ہو, تو بہت ہی بہتر رہے گا کہ تم اس لڑکی کو اپنی بہن تسلیم کرو. تم لوگ اس کی اچھی سے دیکھ بھال کرو, اچھی سے پرورش کرو, اس کو اپنی بہن تسلیم کر لو. تو لڑکوں نے یہ فیصلہ سن کے کہا ٹھیک ہے ابا حضور, جیسا آپ حکم فرمائیں. یہ بھی ایک بہتر بات ہے کہ ہم اس کو اپنی بہن مان لیتے ہیں. 6 بھائی تھے, فقیر تھے, اپنی بہن انہوں نے تسلیم کر لیا. اور جیسے بہن کی خدمت کرتے ہیں, جیسے بہن سے بولتے ہیں, اسی طریقے سے وہ اس کے ساتھ وہ لوگ رہنے لگے اور اس کی بہت عزت کرتے, اس کی بہت دیکھ بھال کرتے. تو ایک دن اس نے کہا لڑکی نے کہ سنو, اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس کو کہانی سننے کا بڑا شوق ہے, اس کو قصے داستان سننے کا بڑا شوق ہے. آپ لوگ جاؤ اور ان سے کہو جا کے کہ میری ایک بہن ہے, وہ قصے کہانی بہت اچھا سناتی ہے, وہ داستان بہت اچھی سناتی ہے, اس کو آپ مزدوری پہ رکھ لیجئے, وہ آپ کو کہانیاں سنایا کرے گی, آپ اس کے بدلے میں مزدوری دے دیا کرنا. 6 بھائی تھے, انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہانی سناتی ہو, اور ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے, جب بادشاہ اگر اس چیز کا شوقین ہے تو وہ ضرور آپ کو مزدوری پر رکھ لے گا. 6 بھائی گئے بادشاہ کی دربار میں. انہوں نے جب اتنی بات کہی, اپنی بہن کی کہی ہوئی, تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی بہن کو لایا کرنا, وہ ہمیں کہانی سنائے گی, اگر ہمیں اچھی لگی تو ہم اس کے عوض آپ کو مزدوری دیا کریں. بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے. 6 بھائی آئے, بڑا خوش تھے. کہا بہن بادشاہ نے منظوری دے دی ہے, اب تو چلنا اور کہانی سنانا, اور جو بادشاہ پیسے دے گا وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہوگی, ہمارا ذریعہ ہوگا پیسوں کا. ہم لوگ غریب ہیں, فقیر ہیں, مانگتے بھیک مانگتے ہیں, اپنا گزارا کرتے ہیں. بادشاہ کی طرف سے اگر کچھ مل جائے گا تو پھر ہماری بھی زندگی آرام سے گزرے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن دربار میں وہی لڑکی گئی, نقاب میں گئی, پردے کے پیچھے سے کہانی سنانے لگی. بادشاہ بہت ہی خوش ہوا, تو بادشاہ نے بہت زیادہ رقم دی اور 6 بھائیوں نے آپس میں بانٹ لی. دوسرا دن ہوا, پھر وہ لڑکی گئی, پھر اس نے کہانی سنائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا. اب وہ روز اسی طریقے سے جانے لگی. تو ایک دن گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں اس کا شوہر بھی موجود ہے, وہ قاضی, وہ وکیل اور وہ وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور قافلے والے بھی وہی ہیں. اس نے سمجھ لیا کہ یہ قافلہ آ گیا ہے. اس کا شوہر جو بادشاہ تھا دوسرے ملک کا, وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت, میں آپ سے ایک بات کہنے والی ہوں. بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کہنے والی ہو. کہا بادشاہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آج میری کہانی بہت ہی الگ ہے, اور آج میں جو کہانی سنانے والی ہوں اس کے دوران کوئی اٹھنا نہیں چاہیے بیچ سے. اگر کوئی بیچ سے اٹھ گیا میں کہانی نہیں سناؤں گی. بادشاہ بھی بہت شوقین تھا کہانی سننے کا, تو وہ بھی بیچ میں کوئی ڈسٹرب چاہتا نہیں تھا. اس نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی بیچ سے نہیں اٹھ سکتا, جو بھی بیچ سے اٹھے گا تو پھر میرا قہر جانتے ہو. سب نے کہہ دیا کہ کوئی بھی بیچ سے نہیں اٹھے گا, اور اس لڑکی کی حقیقت ابھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا. لڑکی پردے کے پیچھے تھی اور وہ سنانے لگی اپنی کہانی. جب اس نے شروعات کی تو لوگ بالکل شانت ہو گئے. اس نے کہا ایک ملک کا بادشاہ تھا جو کہ بہت عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا, لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو. اپنی ہی کہانی یہ بتانے لگی, اور بادشاہ بہت ہی غور سے سننے لگا. سارے لوگ غور سے سننے لگے. کہا وہ بادشاہ عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو بادشاہ باہر تھا, کسی کام سے گیا ہوا تھا. اس کی ماں نے اسے ایک دائی اماں کے حوالے کر دیا. دائی اماں نے پال کے اسے بڑا کیا. ایک دن بادشاہ جنگل کی طرف نکلا ہوا تھا. بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی. جب بادشاہ کی نظر پڑی اس کا دل آ گیا. اس نے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیج دیا. بوڑھی اماں نے بتایا کہ یہ تو تیری ہی بیٹی ہے. جب اس کو پتا چلا یہ میری بیٹی ہے, میں ایسا گناہ کرنے جا رہا تھا, اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا تھا, تو اسے بہت شرمندگی ہوئی, اور اس نے حکم دے دیا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس محل میں زندہ رہے.
अपने ही बेटे को हुक्म दिया। बादशाह ने जब इतना सुना तो बादशाह एकदम उसके कान खड़े हो गए, ये तो मेरी ही कहानी सुना रही है। बादशाह ने कहा ठीक है और सुनाओ, फिर क्या हुआ? तो वो लड़की कहने लगी फिर ये हुआ कि बादशाह ने हुक्म दे दिया अपने बेटे को, और उसका बेटा उस लड़की को जंगल में लेके गया। भाई बहन का प्यार भी अलग होता है। कहा जब जंगल में लड़का अपनी बहन को लेके गया तो बहन ने कहा भाई मुझे कत्ल कर दे। भाई ने कहा नहीं बहन, मैं तुझे कैसे कत्ल कर सकता हूँ। भाई बहन का प्यार उमड़ा, उसने बहन को वहां से भगा दिया और खुद एक हिरन को कत्ल किया, उसकी आंखें और खून निकाल के बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह ने सोचा कि उसकी बेटी मर गई, लेकिन वो जंगल में भटक चुकी थी तो क्या देखा कि किसी दूसरे मुल्क का बादशाह आया। उसने उस लड़की को देखा और उसको देख करके निकाह का पैगाम दे दिया। जब इसके शोहर ने ये बात सुनी तो इसके भी कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े होने लगे, ये तो मेरी ही दास्तान सुना रही है। तो उसने अशरफियाँ निकाली, उसकी तरफ फेंकी और 6 भाइयों ने उठा ली। और सुनाओ आगे की कहानी क्या है। इधर बादशाह भी बहुत अजीब हालत में था, उसने भी अशरफियाँ उठाई और उस लड़की की तरफ फेंकी, उन 6 भाइयों ने उठा ली। कहा और बताओ और क्या था। कहा फिर उस बादशाह ने उससे निकाह कर लिया। जब बादशाह ने उस लड़की से निकाह किया तो कुछ दिनों के बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ। बादशाह सुन रहा था, उसका खून बिल्कुल गर्म था, उसके रोंगटे खड़े हुए थे, ये तो हमारी ही दास्तान है। कहा फिर एक बेटा हुआ, फिर कुछ सालों के बाद दूसरा बेटा हुआ, फिर तीसरा बेटा हुआ, यहाँ तक कि वो बहुत खुश था अपनी बीवी से। फिर एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि मेरी शरीक हयात अपने बारे में बताओ, तो उसने मना कर दिया। फिर उसने ज़बरदस्ती पूछा कि नहीं बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कैसा क्या तुम्हारे साथ हुआ है। तो लड़की ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। जब बादशाह ने पूरी दास्तान सुनी उसके बाद उस बादशाह ने ये उस लड़की से कहा कि ऐ मेरी शरीक हयात, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ले चलूंगा, उस बादशाह के सामने पेश करूंगा, देखते हैं वो कैसे तुम्हें हाथ लगाता है। लड़की ने मना कर दिया, वो डर रही थी कि उसका जालिम बाप उसे मार डालेगा। कई बार मारने की कोशिश की, अब वो सामने देखा कि तो उसे मार देगा, लेकिन उसने कहा कि तुम अब मेरी बीवी बन चुकी हो और तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसने काफिला बनाया, काफिला तैयार किया। उसमें एक काजी था, एक वकील था और एक वजीर था। ये 3 लोगों की सरपरस्ती में काफिला चल दिया, लेकिन बादशाह किसी वजह से काफिले के साथ नहीं आया। बादशाह का काम था, बादशाह ने कहा था ये तीनों की सरपरस्ती में ये काफिला जाएगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि सुनो, आप मेरे साथ नहीं हो तो मुझे डर लग रहा है। बादशाह ने कहा तुम हमारी बीवी हो, तो उसको आसरा दिया, हौसला दिया। तो बीवी उन तीनों की सरपरस्ती में वो काफिले के साथ निकली। जब पहली मंजिल पर काफिला रुका और सबके खेमे तैयार हुए तो वजीर ने अपना खेमा उसकी बेगम के खेमे के सामने लगाया, यानी उसी लड़की के खेमे के सामने लगाया। उसने बहुत मना किया। अब इधर वजीर ने जब इतना सुना तो इसका खून गरम, इसके रोंगटे खड़े कांपने लगा और इसने कहा बादशाह सलामत, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे हाजत है। बादशाह ने कहा बैठो यहाँ पे, अगर यहाँ से उठ के चले गए तो तुम्हारी गर्दन भी उड़ा दूंगा। अब ये कहानी चल रही थी, सब बिल्कुल सन्नाटा था और वो लड़की कहानी सुना रही थी कि फिर क्या हुआ कि वहां पर वजीर ने जब अपना खेमा लगाया, आधी रात हुई तो वजीर उसकी खेमे के अंदर दाखिल हो गया। वजीर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसके सर पे खून सवार था। उसने एक बड़े बेटे को कत्ल कर दिया। क्योंकि लड़की पाक दामन थी, वो वहां से किसी बहाने से भाग निकली, जंगल में भाग गई। वो जंगल में ढूंढता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई और फिर वो वजीर वहां से चला गया। तो लड़की फिर अपने खेमे में आई, देखा तो उसका बेटा नहीं था, बड़ा बेचैन हुई। ये काफिला फिर चलने लगा और वहां कहने सुनने वाला कोई नहीं था। ये काफिला चलने लगा, चलते चलते जब दूसरी मंजिल पर रुका, अब ये कहानी सुना रही थी, बादशाह सुन रहा था, सब लोग सुन रहे थे। और जब ये काफिला दूसरी मंजिल पर रुका तो फिर वकील ने उस खेमे के सामने अपना खेमा लगाया। लड़की बहुत मना करती रही लेकिन वो नहीं माना, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब आधी रात से ज्यादा रात हो गई तो वो भी फिर खेमे में दाखिल हुआ। सर पे खून सवार था, तलवार हाथ में थी। उस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने लड़के को सामने किया, उसका वास्ता दिया, लेकिन एक बात भी उसने नहीं मानी और उसको कत्ल कर दिया। जब वजीर के बाद वकील ये सुन रहा था, वकील ने जब अपनी ही कहानी इतनी सुनी तो वकील खड़ा हो गया, कहने लगा बादशाह मुझे हाजत है, मैं अभी आता हूँ। बादशाह ने कहा बैठ जा, अगर अब की कोई बोला तो सर तन से जुदा कर दूंगा। बेटी सुनाओ और कहानी बताओ आगे की क्या है। और ये भी बादशाह, इसका शौहर भी सुन रहा था और काफी रकम उन 6 फकीरों को दे दी थी, क्योंकि आज की कहानी उन्हें बहुत अलग लग रही थी।
سب کے اوپر کی کہانی تھی، بادشاہ کے اوپر کی تھی، وزیر کے اوپر کی تھی، وکیل، یہ تو وہی تھا جو ان کے ساتھ ہوا تھا اور اپنی بیتی سنا رہی تھی۔ پھر کہا کہ اس نے جب دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا تو کسی بہانے سے وہ لڑکی بھاگ گئی، یہاں تک کہ وہ پیچھے سے اسے دوڑاتا رہا، اسے پکڑتا رہا، لیکن اسے وہ لڑکی ملی نہیں، وہ جھاڑی میں جا کے چھپ گئی تھی، یہاں تک کہ صبح ہوگی تو پھر واپس آ کے اپنے خیمے میں اس نے دیکھا تو لڑکا وہاں بھی موجود نہیں تھا، انہوں نے دفن کر دیا قتل کر کے۔ جب تیسری منزل آئی پھر قاضی کا خیمہ سامنے لگا اور قاضی کو بھی اس نے منع کیا، لیکن قاضی بھی نہیں مانا۔ جب آدھی رات سے زیادہ رات گزری، قاضی بھی خیمے میں داخل ہو گیا، اس کے سر پہ خون سوار تھا، اس نے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی نے بہت بتایا کہ وہ بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن اس نے ایک نہ مانی اور بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی بچتی بچاتی وہاں سے بھاگ گئی، جنگل میں جا کے چھپ گئی، وہ اس کو ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر لڑکی واپس خیمے میں نہیں گئی، پھر وہ ایک دریا میں کود گئی، دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ 6 فقیر تھے اور 6 فقیروں نے اس کو نکال لیا، اس کو بچا لیا۔ جب ان 6 فقیروں نے سنا کہ یہ تو ہماری ہی کہانی لگ رہی ہے تو وہ بہت اطمینان سے بیٹھ گئے، ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ہماری ہی کہانی ہے۔ کہ ان 6 فقیروں کے گھر وہ لڑکی رہتی رہی اور آج وہی لڑکی آج اس محل میں آ کے اور بادشاہ کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے وہ اپنی بیتی کہانی سنا رہی ہے۔ جب اتنا اس نے کہا تھا تو اپنے چہرے سے نقاب بھی اٹھا دیا، پردہ بھی ہٹا دیا کہ ابا دیکھ لو یہ تمہاری ہی بیٹی ہے جس پر اتنے ظلم ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری ہی بیوی ہے جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، آج اپنی ہی بیتی کہانی سنائی ہے میں نے۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اس کا باپ جو بادشاہ تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، اسے بھی اب شرمندگی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی پر بہت ظلم کیے تھے، اسے بھی اپنی بیٹی پر پیار آ رہا تھا۔ جلدی سے آگے بڑھا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ہاں، بیٹی سے اس نے معافی طلب کی۔ پھر جو اس کا شوہر تھا، بادشاہ تھا، وہ اس کے قریب آیا، اس نے بھی معافی مانگی کہ میری بیوی مجھے معاف کر دو، میری شریک حیات مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اکیلا بھیجا، مجھے آنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا یہ کچھ بھی گھٹنا تمہارے ساتھ نہیں گھٹتی اور آج ہمارے بیٹے بھی زندہ ہوتے۔ پھر اس نے قاضی، وکیل اور وزیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، کہا بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے۔ اس ٹائم 2 سزائیں بہت مشہور تھیں، تو ایک سزا ان کے لیے منتخب کی گئی، کئی گھوڑوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا، ایک آدمی کے لیے 8 گھوڑوں کو منتخب کیا گیا، 4 آگے اور 4 پیچھے۔ اس کے 2 ہاتھوں کو باندھا گیا رسی سے اور گھوڑوں کے پیروں میں باندھا گیا، اور اس کے پیروں پہ رسی ڈالی گئی، ادھر پیچھے والے گھوڑوں کے پیروں میں باندھا گیا اور گھوڑوں کو تیز رفتار میں دوڑا دیا گیا۔ اس کے چتھڑے اڑ گئے، وزیر کے بھی چتھڑے اڑ گئے، وکیل کے بھی اور قاضی کے بھی۔ ان تینوں کو بہت ہی بھیانک سزائیں دی گئی۔ تو بس کہنا اتنا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو موت نہیں آ سکتی، اور بیٹیوں کی عزت کیا کریں۔ اگر کسی کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں نحوست نہ سمجھیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضور جب آئے تو بیٹیوں کو عزت ملی، ورنہ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو ایسے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کی عزت نہیں تھی، لوگ بہت نفرت کیا کرتے تھے۔ حضور آئے تو بیٹیوں کو عزت ملی۔ بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کریں، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جس کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں نا اس کے یہاں الگ ہی برکت ہوا کرتی ہے۔ آج بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ بہت دھوم دھام سے اس کا ہنگامہ کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو افسوس کرتے ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، بیٹی کو نحوست اگر سمجھتا ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔